بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم پاکستان. یکم ذی الحج کا چاند نظر آ گیا ہے. مبارکباد قبول فرمائیے. پروگرام شاعری سچ بولتی ہے. اس سے قبل پروگرام 1.25 گھنٹے پروگرام پیش کیا گیا، لیکن اسٹوڈیو میں تکنیکی وجوہات کی بنا پر پروگرام میں آواز نہیں جا سکی، میوٹ ہو گیا. اس کے لیے بندہ معذرت خواہ ہے. بڑی محنت کی، 1.25 گھنٹے لگائے، لیکن پروگرام میں آواز غائب ہو گئی. سو بندہ حاضر ہے. 7 جون یوم ولادت کے حوالے سے جناب امیر عباس راقب صاحب، نوجوان شاعر، بکھر میں مقیم، 7 جون 1990 دنیا میں تشریف لائے. اور محمد مبشر میو، سیالکوٹ پنجاب پاکستان میں مقیم شاعر، نوجوان شاعر، 7 جون 1993 دنیا میں تشریف لائے. ان دونوں شعراء اکرام کے کلام پیش کیے گئے. آواز میوٹ ہو گئی، لہذا ایک بار پھر حاضر ہے. نوجوان شاعر امیر عباس راقب صاحب، نعتیہ کلام سے پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے. جناب امیر عباس راقب اپنے نعتیہ کلام میں فرماتے ہیں کہ ہر گھڑی نعت گنگنائی ہے، ہر گھڑی نعت گنگنائی ہے، لمحہ لمحہ ہی مصطفائی ہے. ہر گھڑی نعت گنگنائی ہے، ہر گھڑی نعت گنگنائی ہے، لمحہ لمحہ ہی مصطفائی ہے. دونوں خیر الورا کی نسبت ہیں، دونوں خیر الورا کی نسبت ہیں. وہ خدا ہے یا وہ خدائی ہے. کیسے خود سا کہیں، کیسے خود سا انہیں کہے کوئی، کیسے خود سا انہیں کہے کوئی، جن کی اللہ سے ہم نوائی ہے. اور 2 جہانوں کی سلطنت ہے وہ، 2 جہانوں کی سلطنت ہے وہ، شاہ بطحا کی جو گدائی ہے. معرفت کب ہے ان کے قدموں کی، معرفت کب ہے ان کے قدموں کی، ان کی نالین تک رسائی ہے. اور میں محمد کے پیچھے پیچھے ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں محمد کے پیچھے پیچھے ہوں اور میرے پیچھے پارسائی ہے. جس سے راقب ہے نعت لکھی گئی، جس سے راقب ہے نعت لکھی گئی، وہ سیاہی بھی روشنائی ہے. ہر گھڑی نعت گنگنائی ہے، لمحہ لمحہ ہی مصطفائی ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. نوجوان شاعر جناب امیر عباس راقب، 7 جون 1990 دنیا میں تشریف لانے والے نوجوان شاعر کے نعتیہ کلام سے پروگرام کا ایک بار پھر آغاز ہوا. 12:44 8 جون. سامعین اکرام، آج یکم ذی الحج ہے. ذی الحج کا چاند بہت بہت مبارک ہو. آپ ہمارا ساتھ دیں گے. آپ سے ایک معلوماتی سوال بھی ہے. آج یکم ذی الحج ہے اور یکم ذی الحج سن 2 ہجری میں، اس حوالے سے بھی مبارکباد قبول فرمائیے. فرمائیے گا کہ کیا سلسلہ تھا، آج ہی کی تاریخ 2 ہجری میں کیا ہوا تھا، یہ بتا رہے ہیں آپ. امیر عباس راقب، نوجوان شاعر، آبائی تعلق کوٹلہ جام
پنجاب پاکستان 7 جون 1990 دنیا میں تشریف لانے والے اردو اور سرائکی ادب سے وابستہ شاعر امیر عباس راقب، تخلص راقب۔ انہوں نے سرائکی میں فرمایا کہ زمن زمانے دا زین حق ہے، زمن زمانے دا زین حق ہے، خدا دی وحدت دا چین حق ہے، زمن زمانے دا زین حق ہے، خدا دی وحدت دا چین حق ہے کربلا دا ایہو نتیجہ، ہے کربلا دا ایہو نتیجہ، یزید باطل حسین حق ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ جناب امیر عباس راقب، نوجوان شاعر، 7 جون 1990 دنیا میں تشریف لائے، ڈھیروں دلی دعائیں۔ فرماتے ہیں اچھا، آپ جملہ احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں، جیتے رہیں جملہ احباب، سلامت رہیے۔ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے، جناب امیر عباس راقب، نوجوان شاعر۔ انہوں نے فرمایا کہ جس کی چوکھٹ سے جڑی ہو زندگی، جس کی چوکھٹ سے جڑی ہو زندگی، کب ہے ممکن ایسے در کو چھوڑنا، جس کی چوکھٹ سے جڑی ہو زندگی، کب ہے ممکن ایسے در کو چھوڑنا، بے گھری کا لطف بھی اپنی جگہ، بے گھری کا لطف بھی اپنی جگہ، پر بہت مشکل ہے گھر کو چھوڑنا۔ شاعری سچ بولتی ہے، نوجوان شاعر امیر عباس راقب صاحب، مقیم بکھر، 7 جون دنیا میں تشریف لائے، اردو اور سرائکی ادب سے وابستہ شاعر۔ انہوں نے اپنے کلام میں فرمایا کہ کیا نہیں ہے اور کیا موجود ہے، کیا نہیں ہے اور کیا موجود ہے، جو نہیں ہے بارہا موجود ہے، کیا نہیں ہے اور کیا موجود ہے، جو نہیں ہے بارہا موجود ہے، سب کا سب ہے لا وجودی سلسلہ، سب کا سب ہے لا وجودی سلسلہ، جو بھی کچھ تیرے سوا موجود ہے، اور حال پوچھا اس نے مجھ سے بات کی، حال پوچھا اس نے مجھ سے بات کی، اب یقین آیا خدا موجود ہے، سوچتا ہوں کچھ عمل کرتا ہوں کچھ، سوچتا ہوں کچھ عمل کرتا ہوں کچھ، مجھ میں کوئی دوسرا موجود ہے، ہجر میں روئے تو جی ہلکا ہوا، ہجر میں روئے تو جی ہلکا ہوا، درد کے اندر دوا موجود ہے، اور خلد میں جانے کی باتیں کیوں کروں، خلد میں جانے کی باتیں کیوں کروں، جبکہ راقب کربلا موجود ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے، کیا نہیں ہے اور کیا موجود ہے، جو نہیں ہے بارہا موجود ہے، سب کا سب ہے لا وجودی سلسلہ، جو بھی کچھ تیرے سوا موجود ہے۔ نوجوان شاعر امیر عباس راقب صاحب 7 جون 1990 دنیا میں تشریف لائے۔
یہ ہیں ہمارے نوجوان شاعر جناب امیر عباس راقب صاحب. ڈیروں دلی دعائیں. سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، ماشاء اللہ. ایک سوال آپ کی جانب روانہ ہوا ہے. ایک تو مبارکباد قبول فرمائیے، ذی الحج کا چاند نظر آ گیا ہے ماشاءاللہ. یکم ذی الحج ہے، اور یکم ذی الحج جبکہ 10 تاریخ کو چاند کی جب 10 تاریخ آئے گی، 17 جون ہوگی، بقرعید منائی جائے گی، عید الاضحیٰ. اس کی بھی پیشگی مبارکباد قبول فرمائیے. یکم ذی الحج سن 2 ہجری، کچھ یاد آ رہا ہے تو بتائیے گا. جو احباب اس وقت ہمارا ساتھ دیں گے ان سے یہ سوال ہے. آج یکم ذی الحج ہے. جناب امیر عباس راقب صاحب نوجوان شاعر، آج یکم ذی الحج ہے. 7 جون 1990 دنیا میں تشریف لائے. اردو اور سرائکی ادب سے وابستہ شاعر. سرائکی میں بھی شاعری فرماتے ہیں. فرمایا سرائکی زبان میں کہ میں محبت دی پیروی کیتی، میں محبت دی پیروی کیتی، نال اپنے زیادتی کیتی. میں محبت دی پیروی کیتی، نال اپنے زیادتی کیتی. بجھتے ڈیوے تو جان وارا میں، بجھتے ڈیوے تو جان وارا میں، میرے اندر جیں روشنی کیتی. موت کو ونج کے حال ڈیساں میں، موت کو ونج کے حال ڈیساں میں، جو میڈے نال زندگی کیتی. اور فیصلہ نہیں تھیا میڈے کولوں، فیصلہ نہیں تھیا میڈے کولوں، پیار کیتے یا نوکری کیتی. او منگا سے جڑا نصیب وچ ناہی، او منگا سے جڑا نصیب وچ ناہی، سجدہ ڈے کے بھی کافری کیتی. پیار میں تاں لکایا ہی راقب، پیار میں تاں لکایا ہی راقب، میڈیاں اکھیں ہے مخبری کیتی. میں محبت دی پیروی کیتی، نال اپنے زیادتی کیتی. شاعری سچ بولتی ہے. نوجوان شاعر امیر عباس راقب صاحب. کوئٹہ بلوچستان سے سفر ندیم ظہری انجم صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ. اور اس سے قبل فہیم شاہ صاحب، آپ نے اپنے ہونے کا احساس دلایا، اور جن احباب نے اپنے ہونے کا احساس دلایا تھا، عظمت باری صاحب، محمد آصف سیال صاحب، وسیم اکمل میو صاحب. آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آواز نہیں آ رہی ہے. 2.25 گھنٹہ ناچیز بولتا رہا، اور بعد میں رزلٹ نل بٹا نل رہا، میوٹ ہو گئی تھی، آواز نہیں آئی تھی. سو ایک بار پھر مقرر حاضر ہے بندہ. کوئی تکنیکی وجوہات کی بنا پر دوبارہ مقرر حاضر ہوا ہے بندہ. پہلا والا پروگرام میوٹ ہو گیا. نوجوان شاعر امیر عباس راقب فرماتے ہیں کہ وہ ایک شخص جو بچھڑا تو یوں لگا راقب، وہ ایک شخص جو بچھڑا تو یوں لگا راقب، کہ جیسے مجھ کو میرا خاندان چھوڑ گیا.
شاعری سچ بولتی ہے نوجوان شاعر جناب امیر عباس راقب صاحب فرماتے ہیں کہ میں کیوں کہوں کہ مجھے بے امان چھوڑ گیا، میں کیوں کہوں کہ مجھے بے امان چھوڑ گیا، وہ اپنی یادوں کا ایک سائبان چھوڑ گیا، میں کیوں کہوں کہ مجھے بے امان چھوڑ گیا، وہ اپنی یادوں کا ایک سائبان چھوڑ گیا، تمام عمر اب اس کے بغیر جینا ہے، تمام عمر اب اس کے بغیر جینا ہے، میرے لیے وہ عجب امتحان چھوڑ گیا، میں گفتگو کے تکلف سے بچ گیا آخر، میں گفتگو کے تکلف سے بچ گیا آخر، وہ بے زبان مجھے بے زبان چھوڑ گیا، اب اس کے جانے کا کیوں کر ملال کرتا رہوں، اب اس کے جانے کا کیوں کر ملال کرتا رہوں، کرایہ دار تھا آخر مکان چھوڑ گیا، وہ ایک شخص جو بچھڑا تو یوں لگا راقب، وہ ایک شخص جو بچھڑا تو یوں لگا راقب، کہ جیسے مجھ کو میرا خاندان چھوڑ گیا، میں کیوں کہوں کہ مجھے بے امان چھوڑ گیا، وہ اپنی یادوں کا ایک سائبان چھوڑ گیا، تمام عمر اب اس کے بغیر جینا ہے، میرے لیے وہ عجب امتحان چھوڑ گیا، میں گفتگو کے تکلف سے بچ گیا آخر، وہ بے زبان مجھے بے زبان چھوڑ گیا، اب اس کے جانے کا کیوں کر ملال کرتا رہوں، کرایہ دار تھا آخر مکان چھوڑ گیا، وہ ایک شخص جو بچھڑا تو یوں لگا راقب، وہ ایک شخص جو بچھڑا تو یوں لگا راقب، کہ جیسے مجھ کو میرا خاندان چھوڑ گیا، میں کیوں کہوں کہ مجھے بے امان چھوڑ گیا، وہ اپنی یادوں کا ایک سائبان چھوڑ گیا، شاعری سچ بولتی ہے نوجوان شاعر جناب امیر عباس راقب صاحب، سلامت رہیے۔ آئیے کلام شاعر بزبان شاعر سماعت فرمائیے جناب امیر عباس راقب تخلص ہے ان کا، راقب، نوجوان شاعر ہیں ماشاءاللہ، بھکر میں مقیم ہیں، 7 جون 1990 دنیا میں تشریف لائے، کلام شاعر بزبان شاعر آپ کی سماعتوں کی نظر، 1 ذی الحج۔ پائیں زین دی تختی ہے، پائیں زین دی تختی ہے، روح کونین دی تختی ہے، پائیں زین دی تختی ہے، روح کونین دی تختی ہے، یہ کو لوہ دی تختی آدے ہن او پیر حسین دی تختی ہے۔
ਉਹਦਾ ਦੀਨ ਹੀ کلام شاعر بدمان شاعر جناب امیر عباس راقب صاحب مقیم بھکر، آپ نے سماعت فرمایا۔ 1 بج چکے ہیں، 1:01۔ 7 جون کے حوالے سے 2 شعراء اکرام کلام، امیر عباس راقب صاحب بکھر اور جناب محمد مبشر میو صاحب سیالکوٹ پنجاب پاکستان۔ آئیے، ریڈیو پاکستان ملتان کے ہمارے براڈ کاسٹر بہت اچھے میزبان ہیں، براڈ کاسٹر ہیں، ان کی آواز میں جناب امیر عباس راقب صاحب کا سرائکی کلام سماعت فرمائیے۔ کلام جناب نوجوان شاعر امیر عباس راقب صاحب، آواز جناب سید فہیم ساجد بخاری صاحب، آپ کی سماعتوں کی نظر۔
بروز محشر امیر رات بے جاہے غلام اپنا غلامی نانا غلام اپنا غلامی نانا حسن دانا حسن دانا غلام اپنے غلامی نانا غلام اپنے غلامی نانا حسن دانا حسن دانا بنا ہے تیرے یہ زمانہ حسن دانا حسن دانا. سبحان اللہ. جناب سید فہیم ساجد بخاری صاحب کی آواز، امیر عباس راقب صاحب کا کلام آپ نے سماعت فرمایا. سرائکی کلام 1:07. بیگم شاعری سچ بولتی ہے. سرفراز عابدی کے ساتھ. رات کو سفر کرنے سے پہلے یہ یقین کر لیں کہ آپ کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس، بیک لائٹس اور انڈیکیٹرز صحیح اور درست حالت میں ہیں. ہیڈ لائٹس کی غلط ایڈجسٹمنٹ آپ کی اور دوسروں کی ڈرائیونگ کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے، لہٰذا ان کو درست رکھیں. ہائی بیم کا استعمال سامنے سے آنے والوں کے لیے پریشانی اور مشکلات کا باعث بنتا ہے، لہٰذا اپنی لائٹس لو بیم پر رکھیں. غیر ضروری لائٹس اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس کے اوپر رنگین کاغذ کا استعمال دوسروں کے لیے باعث کوفت ہے. یہ تم کہاں سے سڑک پار کر رہے ہو؟ اس طرح تمہارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. سڑک صرف زیبرا کراسنگ سے پار کریں. ٹریفک قوانین پر عمل حقوق العباد کی بچا حافظی ہے. ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے. آپ کی خدمت کے لیے کوشاں. ٹریفک پولیس کراچی. آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ. شاعری سچ بولتی ہے. جناب امیر عباس راقب صاحب نوجوان شاعر، ان کا کلام سید فہیم ساجد صاحب ریڈیو پاکستان ملتان کے براڈ کاسٹر کی آواز میں آپ نے سماعت فرمایا. ماشاءاللہ. بڑا ہے تیڈے کیتے زمانہ حسن دا نانا ہے کبریاوی تیڈا دیوانہ حسن دا نانا. اردو اور سرائکی ادب سے وابستہ شاعر جناب امیر عباس راقب، آبائی تعلق کوٹلہ جام پنجاب پاکستان، اور آپ مقیم ہیں بھکر میں. 7 جون 1990 دنیا میں تشریف لائے. ان کے یہ چند اشعار کہ لایا ہوں خود کو گھیر کے بدقسمتی کی سمت، لایا ہوں خود کو گھیر کے بدقسمتی کی سمت، اب کہہ رہا ہوں سارا مقدر کا کھیل ہے. لایا ہوں خود کو گھیر کے بدقسمتی کی سمت، اب کہہ رہا ہوں سارا مقدر کا کھیل ہے. شاعری سچ بولتی ہے. کیا کہنے امیر عباس راقب صاحب کا یہ شعر کہ اتنا بے خوف ہو گیا ہوں میں، اتنا بے خوف ہو گیا ہوں میں، اب مجھے نیند بھی نہیں آتی. اتنا بے خوف ہو گیا ہوں میں، اب مجھے نیند بھی نہیں آتی. شاعری سچ بولتی ہے. نوجوان شاعر امیر عباس راقب صاحب کے یہ متفرق اشعار. فرمایا میں اپنی ذات کی محرومیوں میں الجھا رہا، میں اپنی ذات کی محرومیوں میں الجھا رہا، زمانہ ایسے میں آگے نکل گیا مجھ سے.
شاعری سچ بولتی ہے، نوجوان شاعر امیر عباس راقب صاحب. فرمایا کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ میرا گھر نہیں کوئی، ایسا بھی نہیں ہے کہ میرا گھر نہیں کوئی، آوارگی میں گھر کا پتہ بھول گیا ہوں. شاعری سچ بولتی ہے، کیا کہنے. نوجوان شاعر امیر عباس راقب صاحب 7 جون 1990 دنیا میں تشریف لائے. مزید ان کے یہ چیدہ چیدہ اشعار. فرمایا کہ وہ ایک شخص جو بچھڑا تو یوں لگا راقب کہ جیسے مجھ کو میرا خاندان چھوڑ گیا. شاعری سچ بولتی ہے. جیتے رہیے امیر عباس راقب صاحب اور محمد مبشر میو، سیالکوٹ پنجاب پاکستان میں مقیم ہمارے شاعر ہیں. محمد مبشر میو صاحب، ان کا بھی یوم ولادت 7 جون 1993. ماشاء اللہ، سلامت رہیں. امیر عباس راقب صاحب کے آپ نے کلام سماعت فرمائے. یہ بھکر میں مقیم ہے. ان کا یوم ولادت 7 جون 1990. جبکہ جناب محمد مبشر میو صاحب، ان کا بھی یوم ولادت 7 جون 1993. سیالکوٹ پنجاب پاکستان میں مقیم نوجوان شاعر. ماشاءاللہ، ڈھیروں دلی دعائیں جناب محمد مبشر میو صاحب، نوجوان شاعر مقیم سیالکوٹ پنجاب پاکستان. ڈھیروں دلی دعائیں آپ دونوں نوجوان شعراء کرام کے لیے. اور ہمارے ایک دوست ہیں سراج جوکیو صاحب، ان کا بھی 7 جون یوم ولادت رہا. ماشاءاللہ، ان کے لیے بھی ڈھیروں دلی دعائیں. سراج جوکیو میں جب مٹھڑا جنم ڈیت مبارک ہو حجت تہاں جو. آئیے محمد مبشر میو صاحب کے کلام پیش کرتے ہیں، اور کلام شاعر بزبان شاعر بھی آپ کی سماعتوں تک پہنچے گا. محمد مبشر میو صاحب فرماتے ہیں، یہ دھیمے لہجے کا سیدھا سادہ خاموش لڑکا، یہ دھیمے لہجے کا سیدھا سادہ خاموش لڑکا، کوئی محبت سے بولتا ہے تو بولتا ہے. شاعری سچ بولتی ہے، کیا کہنے. محمد مبشر میو صاحب، سیالکوٹ پنجاب پاکستان میں مقیم نوجوان شاعر. ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے. فرمایا کہ اگر میں چاہوں گا تب بھی نہیں لگے گا یار، اگر میں چاہوں گا تب بھی نہیں لگے گا یار، تیرے بغیر میرا جی نہیں لگے گا یار. کیا کہنے. شاعری سچ بولتی ہے. محمد مبشر میو صاحب، جیتے رہیے. اگر میں چاہوں گا تب بھی نہیں لگے گا یار، تیرے بغیر میرا جی نہیں لگے گا یار. ایک کلام میں اور فرمایا کہ گلدستوں کو یوں سترنگی کرنا ہوتا ہے، گلدستوں کو یوں سترنگی کرنا ہوتا ہے، کچھ پھولوں میں کالا رنگ بھی بھرنا ہوتا ہے. گلدستوں کو یوں سترنگی کرنا ہوتا ہے، کچھ پھولوں میں کالا رنگ بھی بھرنا ہوتا ہے. وقت آنے پر ہر تدبیر ہی الٹی ہوتی ہے، وقت آنے پر ہر تدبیر ہی الٹی ہوتی ہے، وقت آنے پر ہر کردار نے مرنا ہوتا ہے. اور چاہت ہے سو غلطی مان کے چپ ہو جاتے ہیں،
چاہت ہے سو غلطی مان کے چپ ہو جاتے ہیں، ایک دوجے سے روز ہی جھگڑا ورنہ ہوتا ہے۔ اور یہ شعر سماعت فرمائے محمد مبشر میو صاحب کا کہ کچھ جنگوں میں آگے بڑھنا ٹھیک نہیں ہوتا، کچھ جنگوں میں آگے بڑھنا ٹھیک نہیں ہوتا، کچھ جگہوں پر پیچھے ہٹنا ڈرنا ہوتا ہے۔ کچھ جنگوں میں آگے بڑھنا ٹھیک نہیں ہوتا اور کچھ جگہوں پر پیچھے ہٹنا ڈرنا ہوتا ہے۔ ہم ایسوں کو بھی محبوب میسر آتے ہیں، ہم ایسوں کو بھی محبوب میسر آتے ہیں، ہم ایسوں نے بھی ایک روز سدھرنا ہوتا ہے۔ گلدستوں کو یوں ست رنگی کرنا ہوتا ہے، کچھ پھولوں میں کالا رنگ بھی بھرنا ہوتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محمد مبشر میو صاحب، نوجوان شاعر، مقیم سیال کوٹ، پنجاب، پاکستان، 7 جون 1993 دنیا میں تشریف لائے۔ آئیے ایک مختصر کلپ کلام شاعر بزبان شاعر آپ کی سماعتوں کی نظر۔ اس میں انہوں نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ کچھ اس طرح سے میرے بچپنے کو مارا گیا، کچھ اس طرح سے میرے بچپنے کو مارا گیا، میں چھوٹا بیٹا تھا لیکن بڑا شمارا گیا۔ کچھ اس طرح سے میرے بچپنے کو مارا گیا، میں چھوٹا بیٹا تھا لیکن بڑا شمارا گیا۔ سروں سے پگڑیاں رکھ دی ہیں ان کی جگہوں پر، سروں سے پگڑیاں رکھ دی ہیں ان کی جگہوں پر، تو بوجھ ذہن سے کیوں کر نہیں اتارا گیا۔ وہ جن کے بیچ محبت کے بیج بوئے گئے، وہ جن کے بیچ محبت کے بیج بوئے گئے، انہیں نصیب کی چکی سے کیوں گزارا گیا۔ کچھ اس طرح سے میرے بچپنے کو مارا گیا، میں چھوٹا بیٹا تھا لیکن بڑا شمارا گیا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ نوجوان شاعر جناب محمد مبشر میو صاحب، مقیم سیال کوٹ، پنجاب، پاکستان، کلام شاعر بزبان شاعر آپ کی سماعتوں کی نظر۔ کچھ اس طرح سے میرے بچپنے کو مارا گیا، کچھ اس طرح سے میرے بچپنے کو مارا گیا، میں چھوٹا بیٹا تھا لیکن بڑا شمارا گیا۔ شمارا یار شمارا پہ خصوصی داریاں، واہ 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 واہ۔ کچھ اس طرح سے میرے بچپنے کو مارا گیا، میں چھوٹا بیٹا تھا لیکن بڑا شمارا گیا۔ وہ جن کے بیچ محبت کے بیج بوئے گئے، وہ جن کے بیچ محبت کے بیج بوئے گئے، انہیں نصیب کی چکی سے کیوں گزارا گیا۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ کلام شاعر بزبان شاعر جناب محمد مبشر میو صاحب۔ ایک کلام میں محمد مبشر میو صاحب نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اسی نے وحشت عشاق ٹھیک کی آ کر، اسی نے وحشت عشاق ٹھیک کی آ کر، گرا تھا دشت میں پہلے پہل جو گھبرا کر، اسی نے وحشت عشاق ٹھیک کی آ کر، گرا تھا دشت میں پہلے پہل جو گھبرا کر، میں تیرے واسطے تارے نہ توڑ پاؤں گا، میں تیرے واسطے تارے نہ توڑ پاؤں گا، تو میرے نام کی انگوٹھیاں نہ پہنا کر، میں تیرے واسطے تارے نہ توڑ پاؤں گا، تو میرے نام کی انگوٹھیاں نہ پہنا کر، مجھے یقین ہے ایک روز کھل کے روؤں گا، مجھے یقین ہے ایک روز کھل کے روؤں گا، اسی کی طرح کسی دوسرے کو ٹھکرا کر، اے دشت زادی نئی سلطنت بسانے کو، اے دشت زادی نئی سلطنت بسانے کو، تو میری آنکھ کی ویرانیوں پر قبضہ کر،
میں ہنس رہا تھا کسی خوف کے حصار کے بیچ، میں ہنس رہا تھا کسی خوف کے حصار کے بیچ، کسی کی ڈوبتی آنکھوں کے خواب دفنا کر۔ اسی نے وحشت عشاق ٹھیک کیا کر، گرا تھا دشت میں پہلے پہل، جو گھبرا کر میں تیرے واسطے تارے نہ توڑ پاؤں گا، تو میرے نام کی انگوٹھیاں نہ پہنا کر۔ شاعری سچ بولتی ہے، محمد مبشر میو صاحب، کیا کہنے۔ آئیے ایک نظم سماعت فرمائیے، کلام شاعر بزبان شاعر، نظم ہے جناب محمد مبشر میو صاحب، سماعت فرمائیے کلام شاعر بزبان شاعر محمد مبشر میو صاحب کی یہ نظم۔ سرخ تازہ گلابوں کی تازہ مہک، سرخ تازہ گلابوں کی تازہ مہک، ہاتھوں میں پکڑے رنگوں کے ہر تھال میں ڈال کر خوش کھڑی ہیں سبھی تتلیاں، ان کے ذمے لگایا گیا ہے میری شاہزادی کے آنے پہ خوشبو نشاور کریں۔ سرخ تازہ گلابوں کی تازہ مہک، ہاتھوں میں پکڑے رنگوں کے ہر تھال میں ڈال کر خوش کھڑی ہیں سبھی تتلیاں، ان کے ذمے لگایا گیا ہے میری شاہزادی کے آنے پہ خوشبو نشاور کریں۔ میں بھی خاموشی سے گھر کے ایک کونے میں بے تحاشا اندھیرے کو اوڑھے ہوئے اس کے آنے کا بے چینی سے منتظر ہوں، مگر خوف طاری ہے کہ مجھ کو دیکھا تو ناراض ہو جائے گی۔ میں نے ایک دن اسے اپنا بولا تھا اور وہ اسی دن سے کافی خفا ہے، مگر پھر بھی میرے بلانے پہ ایک آخری دفعہ ملنے پہ راضی ہوئی ہے۔ بہت خوش ہوں میں، پر میں کمرے سے باہر نہیں آؤں گا کہ وہ ناراض ہو کے چلی جائے نا۔ سارا گھر اس کی خاطر سجایا ہے، لیکن میں اجڑا ہوا ایک کمرے کے کونے میں بے چین ہوں۔ بال بکھرے ہوئے، رنگ زردی سے تھوڑا سا کم پیلا ہے۔ سارا گھر اس کی خاطر سجایا ہے، لیکن میں اجڑا ہوا ایک کمرے کے کونے میں بے چین ہوں۔ بال بکھرے ہوئے، رنگ زردی سے تھوڑا سا کم پیلا ہے، سانس اکھڑی ہوئی، لفظ اجڑے ہوئے، پھر اچانک حسین لمس کی ایک دھیمی سی آواز نے میرے سپنوں کی دہلیز پر ایک پاکیزہ دوشیزہ کے پاؤں رکھنے کی تصدیق کی۔ پھر اچانک حسین لمس کی ایک دھیمی سی آواز نے میرے سپنوں کی دہلیز پر ایک پاکیزہ دوشیزہ کے پاؤں رکھنے کی تصدیق کی۔ خواب فوراً ہی ٹوٹا میرا، پر میں سوتا رہا اور کسی تیسرے شخص کے خواب میں جا کے روتا رہا۔ شاعری سچ بولتی ہے، کلام شاعر بزبان شاعر جناب محمد مبشر میو، نوجوان شاعر، مقیم سیالکوٹ، پنجاب، پاکستان۔ فرمایا وہ تخیل میں بھی گر مجھ سے جدا ہوتا ہے، وہ تخیل میں بھی گر مجھ سے جدا ہوتا ہے، روح کانپ اٹھتی ہے اور حشر بپا ہوتا ہے۔ وہ تخیل میں بھی گر مجھ سے جدا ہوتا ہے، روح کانپ اٹھتی ہے اور حشر بپا ہوتا ہے۔ حسن پسماندہ علاقوں میں زیادہ ملے گا، حسن پسماندہ علاقوں میں زیادہ ملے گا، پھول کانٹوں میں ہی بھرپور کھلا ہوتا ہے۔ مجھ کو چھوڑا ہے سرے راہ تو پھر یہ بھی دیکھ، مجھ کو چھوڑا ہے سرے راہ تو پھر یہ بھی دیکھ، خاک جب خاک میں ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ وہ تخیل میں بھی گر مجھ سے جدا ہوتا ہے، روح کانپ اٹھتی ہے اور حشر بپا ہوتا ہے۔ حسن پسماندہ علاقوں میں زیادہ ملے گا، حسن پسماندہ علاقوں میں زیادہ ملے گا، پھول کانٹوں میں ہی بھرپور کھلا ہوتا ہے۔ مجھ کو چھوڑا ہے سرے راہ تو پھر یہ بھی دیکھ، مجھ کو چھوڑا ہے سرے راہ تو پھر یہ بھی دیکھ، خاک جب خاک میں ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے، نوجوان شاعر محمد مبشر میو صاحب فرماتے ہیں کہ دکھ تو یہ ہے کہ کسی بات پر ہنستے ہوئے ہم، دکھ تو یہ ہے کہ کسی بات پر ہنستے ہوئے ہم دو گھڑی بعد کسی بات پر رونے لگ جائیں۔
شاعری سچ بولتی ہے جناب محمد مبشر میو صاحب. دکھ تو یہ ہے کہ کسی بات پر ہنستے ہوئے ہم 2 گھڑی بعد کسی بات پر رونے لگ جائیں. شاعری سچ بولتی ہے. اور دوستوں میں سے جب کسی سے کوئی دوست بچھڑ رہا ہوتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے. محمد مبشر میو صاحب نے اپنے اس شعر میں بیان کی کہ گلے لگا کے بس ایک دوسرے کو ہنستے رہے. گلے لگا کے بس ایک دوسرے کو ہنستے رہے. بچھڑتے وقت ہمیں اور کچھ نہیں سوجھا. شاعری سچ بولتی ہے جناب محمد مبشر میو صاحب, نوجوان شاعر. محمد مبشر میو فرماتے ہیں ایک اور کلام میں کہ شدت غم میں ہنسنے والے لوگ, شدت غم میں ہنسنے والے لوگ, ہم خوشی کو ترسنے والے لوگ. شدت غم میں ہنسنے والے لوگ, ہم خوشی کو ترسنے والے لوگ. مجھ پر پتھر اٹھانے والا تو, مجھ پر پتھر اٹھانے والا تو, مجھ پر آوازیں کسنے والے لوگ. ہم سے مت مل کہ ہم جنوں زادے, ہم سے مت مل کہ ہم جنوں زادے, مار دیتے ہیں ڈسنے والے لوگ. جی نہیں پائے سانس چلتی رہی, جی نہیں پائے سانس چلتی رہی, بس نہیں پائے بسنے والے لوگ. بارہا خود برسنے لگتے ہیں, بارہا خود برسنے لگتے ہیں, دوسروں پر برسنے والے لوگ. شدت غم سے, شدت غم میں ہنسنے والے لوگ, ہم خوشی کو ترسنے والے لوگ. مجھ پر پتھر اٹھانے والا تو, مجھ پر آوازیں کسنے والے لوگ. ہم سے مت مل کہ ہم جنوں زادے, مار دیتے ہیں ڈسنے والے لوگ. جی نہیں پائے سانس چلتی رہی, بس نہیں پائے بسنے والے لوگ. بارہا خود برسنے لگتے ہیں, بارہا خود برسنے لگتے ہیں, دوسروں پر برسنے والے لوگ. شدت غم سے ہنسنے والے لوگ, شدت غم میں ہنسنے والے لوگ, ہم خوشی کو ترسنے والے لوگ. شاعری سچ بولتی ہے, نوجوان شاعر محمد مبشر میو صاحب. جیتے رہیے. محمد مبشر میو صاحب فرماتے ہیں کہ دیار عقل کسی راز کا نزول ہوا, دیار عقل کسی راز کا نزول ہوا, ہم اتنا ٹوٹ کے روئے کہ سب قبول ہوا. نگاہ ناز کی گر گتھیاں نہیں سلجھیں, نگاہ ناز کی گر گتھیاں نہیں سلجھیں, ہمارا دیکھتے رہنا تو پھر فضول ہوا. شاعری سچ بولتی ہے, نوجوان شاعر محمد مبشر میو صاحب. جیتے رہیے. سیالکوٹ پنجاب پاکستان میں مقیم 7
جون سن 1993 دنیا میں تشریف لائے۔ فرماتے ہیں کہ مجھ کو آسانیاں پسند نہیں، مجھ کو آسانیاں پسند نہیں، تھوڑے مشکل سوال کیجیے گا۔ شاعری سچ بولتی ہے، اور ہم نے بھی ایک سوال کیا ہے۔ محمد مبشر میو صاحب فرماتے ہیں مجھ کو آسانیاں پسند نہیں، تھوڑے مشکل سوال کیجیے گا۔ شاعری سچ بولتی ہے، کیا کہنے۔ فرمایا کہ تیسرا شخص مسئلہ تھا مگر، تیسرا شخص مسئلہ تھا مگر ہم نے ایک دوسرے کو چھوڑ دیا۔ شاعری سچ بولتی ہے محمد مبشر میو صاحب، اور آپ کی جانب ایک سوال روانہ کیا گیا تھا، کیا آپ ہیں ساتھ تو جواب دے دیجئے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرائکی ادب سے تعلق آپ کا بھی ہے۔ ارسلان حفیظ حازم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور سرائکی کلام بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ جناب امیر عباس راقب صاحب عہد حاضر کے نوجوان شاعر، 7 جون 1990 دنیا میں تشریف لائے۔ ان کا سرائکی کلام ایک بار پھر، اور نادیہ امبر لودھی صاحبہ کیا بہترین ہے۔ آپ یقین مانیں کہ کچھ اذیت کا سامنا بھی کرنا پڑا ہمیں۔ آج 1.25 گھنٹے ہم نے پروگرام پیش کر دیا تھا، اور جب بعد میں چیک کیا تو وہ میوٹ ہو گیا۔ ٹیکنیکل سلسلہ ہے، کیا کروں گر نہ کروں چاک گریباں اپنا، اور پھر مقرر آ گئے، وہ محنت ہماری رائے گاں چلی گئی۔ 7 جون کے حوالے سے امیر عباس راقب صاحب نوجوان شاعر، ان کا آبائی تعلق کوٹلہ جام پنجاب پاکستان سے، اور بکر میں ہیں۔ 7 جون 1990 دنیا میں تشریف لائے۔ چونکہ اس وقت ارسلان حفیظ حازم صاحب سرائکی ادب سے وابستہ شاعر ہمارے ساتھ ہیں، مقرر امیر عباس راقب صاحب کا یہ سرائکی کلام جناب ارسلان حفیظ حازم صاحب آپ کی خصوصی آمد پر، کہ میں محبت دی پیروی کیتی، میں محبت دی پیروی کیتی نال اپنے زیادتی کیتی۔ امیر عباس راقب صاحب فرماتے ہیں میں محبت دی پیروی کیتی نال اپنے زیادتی کیتی، بجھدے ڈیوے تو جان وارا میں، بجھدے ڈیوے تو جان وارا میں، میرے اندر جیں روشنی کیتی، موت کو ونج کے حال ڈیسا میں، موت کو ونج کے حال ڈیسا میں، جو میڈے نال زندگی کیتی، فیصلہ نہیں تھیا میڈے کولوں، فیصلہ نہیں تھیا میڈے کولوں، پیار کیتے یا نوکری کیتی، او منگا سے جڑا نصیب وچ نہیں، او منگا سے جڑا نصیب وچ نہیں، سجدہ ڈے کے بھی کافری کیتی، تے مقتا پیار میں تاں لکایا ہی راقب، پیار میں تاں لکایا ہی راقب، مینڈیاں اکھیں ہے مخبری کیتی، میں محبت دی پیروی کیتی نال اپنے زیادتی کیتی۔ شاعری سچ بول دیے۔ تے سرائکی چ یہ بھی فرمایا امیر عباس راقب صاحب نے کہ زمن زمانے دا زین حق ہے، زمن زمانے دا زین حق ہے، خدا دی وحدت دا چین حق ہے، زمن زمانے دا زین حق ہے، خدا دی وحدت دا چین حق ہے کربلا دا ایہو نتیجہ، ہے کربلا دا ایہو نتیجہ، یزید باطل حسین حق۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ امیر عباس راقب، تخلص راقب۔ یہ نوجوان شاعر 1990 7 جون 1990 دنیا میں تشریف لائے، جبکہ محمد مبشر میو سیال کوٹ پنجاب پاکستان میں مقیم شاعر 7 جون 1993 دنیا میں تشریف لائے۔ ہر دو شعراء کرام کے کلام پیش کیے گئے، آپ نے ہمارا ساتھ دیا، بہت شکریہ نادیہ امبر لودھی صاحبہ۔ اور ایسا ہوتا ہے، اس
وہ کیا شاعر نے فرمایا تھا کہ کیوں اداس پھرتے ہو گرمیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. کچھ یہاں سلسلے تکنیکی ہو جاتے ہیں. 1.25 گھنٹے ہم نے محنت کی اور وہ رائے گاں ہو گیا، سو مقرر حاضری ہو گئی. اور ان کا امیر عباس راقب صاحب کا ایک سرائکی نعتیہ کلام بھی آپ نے سماعت فرمایا. جناب ہمارے ملتان ریڈیو پاکستان ملتان کے بہت اچھے براڈ کاسٹر ہیں سید فہیم ساجد بخاری صاحب کی آواز میں. وہ کہ ریکارڈنگ کا وہ مائک کا سلسلہ ہے، کچھ بہرحال سمجھ میں آ جائے گی. سو بہت شکریہ نادیہ انبر لودھی صاحبہ، جیتی رہیے. ارسلان حفیظ حازم صاحب آپ بھی جیتے رہیے کہ شب کے اس پیر 1:37 ہوئے ہیں. اور ہم نے جو پروگرام پہلے کیا اس میں بھی اعلان کیا تھا، اور ایک بار پھر مقرر اعلان ہے کہ امشب یعنی 8 جون کو انشاءاللہ بشرط حیات سب خیریت رہی تو انشاءاللہ 10 بجے ایک بار پھر حاضر ہوں گے. اور آج یوم ولادت ہے، ان کے کلام پیش کریں گے آج شب 10 بجے انشاءاللہ. بھلا کن کے؟ نوجوان شاعر نعیم سمیر کراچی پاکستان، اور محترمہ معروف شاعرہ محترمہ تنویر صباحت صاحبہ. ڈھیروں دلی دعائیں. آپ کا یوم ولادت آج ہے 8 جون، تو انشاءاللہ 10 بجے پھر بندہ حاضر ہوگا بشرط حیات اور سب خیریت رہی تو انشاءاللہ. نعیم سمیر نوجوان شاعر ہیں، ان کا یوم ولادت آج ہے 8 جون کو. اور محترمہ تنویر صباحت صاحبہ، ان کے کلام کے ساتھ حاضری ہوگی انشاءاللہ. جناب محمد مبشر میو نوجوان شاعر اپنے کلام میں فرماتے ہیں کہ تو علم والا ہے اتنا تو جانتا ہوگا، تو علم والا ہے اتنا تو جانتا ہوگا، ہم اچھے لوگ برے بن گئے تو کیا ہوگا. تو علم والا ہے اتنا تو جانتا ہوگا، ہم اچھے لوگ برے بن گئے تو کیا ہوگا. میں اس یقین پر تا عمر جینے والا ہوں، میں اس یقین پر تا عمر جینے والا ہوں، جہاں پر کچھ نہ ملے گا وہاں خدا ہوگا. یہ جتنی تیزی سے دور جدید آ رہا ہے، یہ جتنی تیزی سے دور جدید آ رہا ہے، ہوا کے ہاتھ میں بھی ایک دن دیا ہوگا. تو علم والا ہے اتنا تو جانتا ہوگا، ہم اچھے لوگ برے بن گئے تو کیا ہوگا. میں اس یقین پر تا عمر جینے والا ہوں، میں اس یقین پر تا عمر جینے والا ہوں، جہاں پر کچھ نہ ملے گا وہاں خدا ہوگا. یہ جتنی تیزی سے دور جدید آ رہا ہے، یہ جتنی تیزی سے دور جدید آ رہا ہے، ہوا کے ہاتھ میں بھی ایک دن دیا ہوگا. تو علم والا ہے اتنا تو جانتا ہوگا، ہم اچھے لوگ برے بن گئے تو کیا ہوگا. شاعری سچ بولتی ہے. نوجوان شاعر محمد مبشر میو 7 جون 1993 دنیا میں تشریف لائے. فرمایا کہ حسن پسماندہ علاقوں میں زیادہ ملے گا. ایک سوال بھی روانہ کیا گیا ہے آپ کی جانب، اگر آپ کو یاد ہو کچھ. حسن پسماندہ علاقوں میں زیادہ ملے گا، پھول کانٹوں میں ہی بھرپور کھلا ہوتا ہے. شاعری سچ بولتی ہے. محمد مبشر میو. فرمایا اسے ایک شخص کی دھیمی سی مسکراہٹ نے، اسے ایک شخص کی دھیمی سی مسکراہٹ نے کئی زمانے کی وحشتوں پر خاک ڈال دی ہے. اسے ایک شخص کی دھیمی سی مسکراہٹ نے کئی زمانے کی وحشتوں پر خاک ڈال دی ہے. شاعری سچ بولتی ہے. محمد مبشر میو نوجوان شاعر. شاعری سچ بولتی ہے. اچھا، سوال جو آپ کی جانب روانہ کیا اس سے پہلے ایک یہ محمد مبشر میو صاحب کے یہ چند اشعار اور کہ تو ٹوٹ جائے گا، سوکھے گا، کھل کے خوش مت ہونا.
تو ٹوٹ جائے گا سوکھے گا کھل کے، خوش مت ہونا، ہم ایسے حسن پرستوں سے مل کے خوش مت ہونا۔ تو ٹوٹ جائے گا سوکھے گا کھل کے، خوش مت ہونا، ہم ایسے حسن پرستوں سے مل کے خوش مت ہو۔ لگی ہے چوٹ تو پہلے سے گہرا ہو گیا ہے، لگی ہے چوٹ تو پہلے سے گہرا ہو گیا ہے، کہا تھا زخم سے میں نے کہ سل کے خوش مت ہو۔ یہاں پر کوئی بہت پہلے آ کے جا چکا ہے، یہاں پر کوئی بہت پہلے آ کے جا چکا ہے، تو پہلا شخص نہیں پاس دل کے خوش مت ہو۔ میں تجھ کو دیکھوں ہنسوں زندگی جیوں کچھ دیر، میں تجھ کو دیکھوں ہنسوں زندگی جیوں کچھ دیر، تو مجھ سے مل لے بھلے، تو مجھ سے مل لے بھلے، مجھ سے مل کے خوش مت ہو۔ تو ٹوٹ جائے گا سوکھے گا کھل کے خوش مت ہو، تو ٹوٹ جائے گا سوکھے گا کھل کے خوش مت ہو، ہم ایسے حسن پرستوں سے مل کے خوش مت ہو۔ لگی ہے چوٹ تو پہلے سے گہرا ہو گیا ہے، لگی ہے چوٹ تو پہلے سے گہرا ہو گیا ہے، کہا تھا زخم سے میں نے کہ سل کے خوش مت ہو۔ یہاں پر کوئی بہت پہلے آ کے جا چکا ہے، یہاں پر کوئی بہت پہلے آ کے جا چکا ہے، تو پہلا شخص نہیں پاس دل کے خوش مت ہو۔ میں تجھ کو دیکھوں ہنسوں زندگی جیوں کچھ دیر، میں تجھ کو دیکھوں ہنسوں زندگی جیوں کچھ دیر، تو مجھ سے مل لے بھلے، مجھ سے مل کے خوش مت ہو۔ تو ٹوٹ جائے گا سوکھے گا کھل کے خوش مت ہو، ہم ایسے حسن پرستوں سے مل کے خوش مت ہو۔ شاعری سچ بولتی ہے، نوجوان شاعر محمد مبشر میو، مقیم سیالکوٹ پنجاب پاکستان، انہاں دا سوہنا سوہنا مکھڑا تساں دی بسارتاں دے اگے ہے جی۔ سیالکوٹ پنجاب پاکستان وچ مقیم ساڈے نوجوان شاعر محمد مبشر میو صاحب، جیوندے رہو جی، کی گل ہے سونےو، ہسدے مسکراندے رہو۔ بہت شکریہ نادیہ امبر لودھی صاحبہ، ارسلان حفیظ حازم صاحب، اور کون ہے؟ آپ ہیں کیا؟ اچھا سوال روانہ کیا تھا، کہاں ہیں آپ لوگ؟ سوال ایک روانہ کیتا سی کہ اج ایک تو مقرر ذی الحج کا چاند مبارک ہو آپ سب کو، اور ساتھ ساتھ سوال روانہ کیا تھا، سو وعلیکم السلام، جیتی رہیے اور جیتے رہیے۔ اس سوال کا کیا ہوا؟ سفر ندیم زاری انجم صاحب کوئٹہ سے، ہمارے نوجوان شاعر، نادیہ امبر لودھی صاحبہ ماشاءاللہ شاعرہ، کالم نگار اور بہت اچھی میزبان، اور ارسلان حفیظ حازم صاحب سرائکی اور اردو ادب سے وابستہ شاعر، ماشاءاللہ اس وقت آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ اچھا، اس سے قبل جب ہم پروگرام پیش کر رہے تھے تو ہمارے فہیم شاہ صاحب نے بھی اس میں احساس دلایا اپنے ہونے کا، عظمت باری بھائی نے بھی، محمد آصف سیال صاحب نے بھی، وسیم اکمل میو صاحب نے، اور سفر ندیم زاری صاحب آپ تو اس وقت نہیں تھے، تو کسی نے یہ ہمیں آگاہ نہیں کیا کہ میوٹ ہے، آواز نہیں آ رہی ہے اور 1.25 گھنٹے وہ ضائع ہو گئے ہمارے۔ خیر، کیوں اداس پھرتے ہو گرمیوں کی شاموں میں؟ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ سو سوال کا کیا کریں اب؟ سوال روانہ کیا تھا، آج یکم ذی الحج ہے، ایک تو چاند مبارک اور دوسری ایک اور بات مبارک ہو۔ کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہیں بتائیں گے؟ 2 سنہ ہجری یکم ذی الحج کو کیا ہوا تھا؟ ہم بتائیں کہ آپ بتائیں گے؟
کہاں گئے شب فرقت کے جاگنے والے؟ چلیں پھر ہم ہی بتاتے ہیں کہ کیا ہوا تھا۔ ایک تو ذی الحج کا چاند مبارک ہو، یہ ہوا آج، اور آج ہی کی تاریخ یکم ذی الحج کو یہ بھی ہوا تھا۔ بھلا کیا؟ آئیے گوہر جارچوی صاحب کا کلام، آواز ہے میر حسن میر صاحب کی، اور یہی ہمارے سوال کا جواب ہے کہ آج یکم ذی الحج کو کیا ہوا تھا۔ اس چیز کی بھی مبارکباد، چاند کی بھی مبارکباد کے ساتھ ساتھ یکم ذی الحج کو کیا ہوا تھا، گوہر جارچوی صاحب کے کلام کے ذریعے آپ کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ یادداشت، میر حسن میر کی آواز، گوہر جارچوی صاحب کا کلام، سماعت فرمائیے۔ کیا ہوا تھا؟ سوال کا جواب آپ کے پاس آ رہا ہے۔ علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، گوہر جارچوی صاحب کا کلام، میر حسن میر صاحب کی آواز۔ 53 منٹس شاعری سچ بولتی ہے، 1:53 سامعین اکرام، پروگرام شاعری سچ بولتی ہے میں آج نوجوان شعراء اکرام 7 جون یوم ولادت کے حوالے سے جناب امیر عباس راقب صاحب اور محمد مبشر میو صاحبان کے کلام پیش کیے گئے۔ یکم ذی الحج چاند مبارک ہو، اور خاتون جنت بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا عقد ہوا تھا آج ہی کی تاریخ سن 2 ہجری۔ یہ بھی مبارک بلا تفریق۔ بہت شکریہ یاسین بنیری صاحب، بہت شکریہ، ڈیرہ منانا یو جہان منانا ستاسو، اللہ دے ملشا، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ارسلان حفیظ حازم صاحب، نادیہ انبر لودھی صاحبہ اور سفر ندیم ظاہری انجم صاحب کوئٹہ بلوچستان سے ہمارے شعراء اکرام ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، بہت شکریہ۔ اور ہمارے ویرینہ سامع جناب یاسین بنیری صاحب، بہت شکریہ سر، ڈیرہ منانا۔ ہم جب بھی پروگرام کرتے ہیں، چاہے اسلامی پروگرام ہو یا اس قسم کے پروگرام ہو، اور اس میں جو ذکر ہوتا ہے وہ صرف بلا تفریق ہوتا ہے، کسی سے کوئی بیر، کسی سے کوئی بغض، کسی سے کوئی عداوت کی بات ہمارے پروگرامز میں ہرگز نہیں ہوتی۔ فرقہ واریت کو بالکل فروغ نہیں دیتے ہم۔ ایک 1:55 سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی ہم آج کے اس پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں۔ زندگی بخیر بشرط حیات۔ آج 8 جون کا آغاز اگرچہ ہو چکا ہے، لیکن بندہ ناچیز نے صبح اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی کے لیے بھی جانا ہے، شام کو فارغ ہو کر واپس لوٹے گا، اور پھر انشاءاللہ ہمت ہوئی، انشاءاللہ ہمت تو کرے گا بندہ، بشرط حیات حاضری ہوگی 10 بجے شب۔ محترمہ تنویر صباحت صاحبہ، ڈھیروں دلی دعائیں، ہمارے عید کی معروف شاعرہ، یوم ولادت 8 جون، اور نوجوان شاعر نعیم سمیر صاحب، ان کا یوم ولادت ہے 8 جون کو، ان کے کلام پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ بشرط حیات۔ چلتے چلتے کچھ 1-2 اشعار پیش کرتے ہیں ان دونوں شعراء اکرام کے، جن کے آج 8 جون کو یوم ولادت ہے۔
محترمہ تنویر صباحت صاحبہ ہمارے عہد کی معروف شاعرہ ہیں. آپ ماشاءاللہ آپ کو بھی ادبی سلسلے ہیں، اس میں گزشتہ ماہ تنویر صباحت صاحبہ کو بزم محبان شاعری عالمی ادب گروپ کی جانب سے اردو ادب میں نمایاں خدمات کے اعتراف میں ایوارڈ پیش کیا گیا. اس سے قبل سن 2021 میں عالمی مجلس شعر و ادب کی جانب سے اپریل 2021 میں ادبی خدمات پر ایوارڈ ملا. محترمہ تنویر صباحت صاحبہ عہد حاضر کی معروف شاعرہ ہیں. 8 جون دنیا میں تشریف لائیں. ڈھیروں دلی دعائیں. آپ کے کلام انشاءاللہ شب 10 بجے حاضری ہوگی، اس میں پیش کیے جائیں گے. آپ نے اپنے کلام میں فرمایا کہ میں بھی کروں گی تو بھی محبت پر ناز کر، میں بھی کروں گی تو بھی محبت پر ناز کر، اپنی وفا پر اور یہ چاہت پر ناز کر. میں بھی کروں گی تو بھی محبت پر ناز کر، اپنی وفا پر اور یہ چاہت پر ناز کر. منہ کھولنے کو یوں تو کئی لوگ ہیں یہاں، منہ کھولنے کو یوں تو کئی لوگ ہیں یہاں، سچ بول اور اپنی صداقت پر ناز کر. ناراض ہو کے دل کو دکھانا فضول ہے، ناراض ہو کے دل کو دکھانا فضول ہے، خامی نہیں ہے جس میں وہ الفت پر ناز کر. مشکل سے تیری دوستی منظور ہم نے کی، مشکل سے تیری دوستی منظور ہم نے کی، اپنا بنا لیا ہے تو قسمت پر ناز کر. تیری جدائی کوئی قیامت سے کم نہیں، تیری جدائی کوئی قیامت سے کم نہیں، خوددار ہم تو ہیں ذرا جرت پر ناز کر. کتنے حسین خواب دکھائے ہیں جاں ہمیں، کتنے حسین خواب دکھائے ہیں جاں ہمیں، وعدہ نبھا دیا ہے شرافت پر ناز کر. سچ بولنے کی قید تھی میں بولتی رہی، سچ بولنے کی قید تھی میں بولتی رہی، تنویر آج اپنی ہی ہمت پر ناز کر. میں بھی کروں گی تو بھی محبت پر ناز کر، اپنی وفا پر اور یہ چاہت پر ناز کر. منہ کھولنے کو یوں تو کئی لوگ ہیں یہاں، سچ بول اور اپنی صداقت پر ناز کر. سچ بولنے کی قید تھی میں بولتی رہی، سچ بولنے کی قید تھی میں بولتی رہی، تنویر آج اپنی ہی ہمت پر ناز کر. میں بھی کروں گی تو بھی محبت پر ناز کر، اپنی وفا پر اور یہ چاہت پر ناز کر. شاعری سچ بولتی ہے. محترمہ تنویر صباحت صاحبہ، ایک پل بھی ہم کو ہنسنے ہنسانے نہیں دیا، ایک پل بھی ہم کو ہنسنے ہنسانے نہیں دیا، تو نے خوشی کا موقع زمانے نہیں دیا. ایک پل بھی ہم کو ہنسنے ہنسانے نہیں دیا، تو نے خوشی کا موقع زمانے نہیں دیا. چاہت میں ہم کسی کو بنا لیتے جانے جاں، چاہت میں ہم کسی کو بنا لیتے جانے جاں، اتنا غرور ہم کو خدا نے نہیں دیا. ایک پل بھی ہم کو ہنسنے ہنسانے نہیں دیا، تو نے خوشی کا موقع زمانے نہیں دیا. شاعری سچ بولتی ہے. محترمہ تنویر صباحت صاحبہ عہد حاضر کی معروف شاعرہ، آپ کا آج 8 جون کو جنم دن ہے. انشاءاللہ آپ کے کلام پیش کیے جائیں گے. شب 10 بجے بشرط حیات حاضری ہوگی. اور ساتھ ساتھ نعیم سمیر ہمارے عہد کے نوجوان شاعر ہیں، ان کا بھی یوم ولادت آج 8 جون کو ہے. ماشاءاللہ نعیم سمیر صاحب آپ بھی سلامت رہیے، اور محترمہ تنویر صباحت صاحبہ میڈم آپ بھی سلامت رہیے، جیتی رہیے، سلامت رہیے. تنویر صباحت صاحبہ اور نوجوان شاعر نعیم سمیر، ماشاءاللہ نعیم سمیر صاحب آپ کو بھی ڈھیروں دلی دعائیں آپ کے لیے. آپ کا بھی یوم ولادت 8 جون ہے. آپ کے کلام بھی انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے بشرط حیات. ابھی چلتے چلتے ہم نے کہا کہ اس پروگرام میں بھی تھوڑا سا حصہ ڈال دیا جائے، ورنہ ہم کیا، ہماری بساط کیا. نعیم سمیر نوجوان شاعر، جنم دن مبارک. محترمہ تنویر صباحت صاحبہ جنم دن مبارک. بہت شکریہ آپ جملہ احباب کا.
سمیر فرماتے ہیں کہ جرم میرا ہے یا تمہارا ہے، جرم میرا ہے یا تمہارا ہے، آخری حل تو استخارہ ہے، جرم میرا ہے یا تمہارا ہے، آخری حل تو استخارہ ہے، جیت میری ہوئی نہ تیری ہوئی، جیت میری ہوئی نہ تیری ہوئی، ہم نے ایک دوسرے کو ہارا ہے، صبر کی شاخ سے بھی میں نے سمیر، صبر کی شاخ سے بھی میں نے سمیر اپنی محنت کا پھل اتارا ہے، جرم میرا ہے یا تمہارا ہے، آخری حل تو استخارہ ہے، جیت میری ہوئی نہ تیری ہوئی، ہم نے ایک دوسرے کو ہارا ہے، صبر کی شاخ سے بھی میں نے سمیر اپنی محنت کا پھل اتارا ہے، جرم میرا ہے یا تمہارا ہے، آخری حل تو استخارہ ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے، نوجوان شاعر مقیم کراچی پاکستان نعیم سمیر صاحب، جیتے رہیے۔ نعیم سمیر فرماتے ہیں، عشق میں ہم دونوں نے مل کر جنگ لڑی، عشق میں ہم دونوں نے مل کر جنگ لڑی، ہم میں ایک شہید ہوا ایک غازی تھا، شاعری سچ بولتی ہے، نوجوان شاعر نعیم سمیر صاحب، جیتے رہیے۔ نوجوان شاعر نعیم سمیر صاحب نے 17 فروری آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں جناب ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب اور محمود شام صاحب کی سالگرہ کا انعقاد کیا گیا تھا، تو شعراء نے آپ دونوں کی زمین میں غزلیں کہہ کر نذرانہ پیش کیا، اور اسی سلسلے میں نوجوان شاعر اور یہ کیا کروں گر نہ کروں چاک گریباں اپنا، نیٹ نے پھر کھینچا ہے میرے ہاتھ سے داماں اپنا، سو انشاءاللہ زندگی بخیر آج شب 10 بجے حاضری ہوگی، اور اس میں نعیم سمیر صاحب کے اور محترمہ تنویر صباحت صاحبہ کے کلام پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ 2:05 ہو چکے ہیں، ہم پیش کردہ چاہ رہے تھے ایک کلام نعیم سمیر صاحب کا، چلتے چلتے سو اس مشاعرے کا کلپ پیش خدمت ہے، اگر یہ پلے ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ پھر اجازت چاہتے ہیں۔ نوجوان شاعر نعیم سمیر صاحب نے پیرزادہ قاسم صاحب کے لیے یہ غزل پیش کی۔ محمود شام صاحب کو، پیرزادہ قاسم صاحب کو یوم ولادت کی بہت مبارکباد، اور دعا ہے کہ اللہ آپ دونوں کو صحت بھری زندگی دے۔ آپ اردو ادب کا اثاثہ ہیں اور ہمارے شہر کا فخر ہیں۔ تو نوجوان شاعر نعیم سمیر کے صاحب حوالے سے وہی ابھی جو انہوں نے اشعار سنائے، آپ بہت عجیب ہیں، تو اجازت سر۔ یاد میں ڈھل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں، واہ، یاد میں ڈھل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں، چھاؤں میں جل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں، واہ آپ بہت عجیب ہیں، کیا کہنا، یاد میں ڈھل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں، چھاؤں میں جل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں، دشت کے سارے راستے آپ ہی نے بنائے ہیں، واہ، دشت کے سارے راستے آپ ہی نے بنائے ہیں، رہ بھی بدل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں، کیا دشت کے سارے راستے آپ ہی نے بنائے ہیں، رہ بھی بدل رہے ہیں آپ
بہت عجیب ہیں، عیش و طرب کے باغ سے درد چنا ہے آپ نے، عیش و طرب کے باغ سے درد چنا ہے آپ نے، آگ پہ چل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں، کیا کہنے، عیش و طرب کے باغ سے درد چنا ہے آپ نے، آگ پہ چل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں، واہ، خواب تھا یا چراغ تھا، نیند تھی یا دیا کوئی، خواب تھا یا چراغ تھا، نیند تھی یا دیا کوئی، خود میں پگھل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں، خواب تھا یا چراغ تھا، نیند تھی یا دیا کوئی، خود میں پگھل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں، آپ نے ہی تو زخم کو دید کی بھیک دی سمیر، آپ ہی نے تو زخم کو دید کی بھیک دی سمیر، آنکھ بھی مل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں، آپ بہت عجیب ہیں، آپ ہی نے تو زخم کو دید کی بھیک دی سمیر، آنکھ بھی مل رہے ہیں آپ بہت عجیب۔ شاعری سچ بولتی، کلام شاعر و زبان شاعر جناب نعیم سمیر صاحب 17 فروری کو جناب محمود شام صاحب اور پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب کے سالگرہ کا انعقاد کیا گیا تھا 17 فروری کو، اور آپ بہت عجیب ہیں کہ ردیف میں پیرزادہ قاسم صاحب کے لیے نعیم سمیر صاحب نوجوان شاعر نے کلام پیش کیا جو آپ نے سماعت فرمایا۔ انشاءاللہ نعیم سمیر صاحب نوجوان شاعر مقیم کراچی پاکستان اور محترمہ تنویر صباحت صاحبہ 8 جون یوم ولادت کے حوالے سے ان کے کلام لے کر انشاءاللہ بشرط حیات حاضری ہوتی ہے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان سرفراز عابدی کو اس دعائیہ شعر کے ساتھ اجازت دیجیے کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو، آمین الہی آمین۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام امن پسند انسان، جیتے رہیں، سلامت رہیں، اور جو بھٹکے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں راہ راست پر آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ ہم چلے فی امان اللہ۔ یوٹیوب پر یہ پروگرام مل جائے گا، ہماری ٹائم لائن پر بھی یہ پروگرام مل جائے گا انشاءاللہ۔ فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔